الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں تسخیر قلب کا ایک روحانی نسخہ جو نہایت آسان سا ہے وہ پیش کروں گا. یہ اکثر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہے یا گھر میں دو فرد کے درمیان نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج اس نسخے سے ہم کر سکتے ہیں. یہ تسخیر قلب کا ایک آسان سا نسخہ ہے، لیکن یہاں تسخیر جیسے عرف میں یہ جیسے عملیات کی اصطلاح میں ایک تسخیر یا محبت کا یا تسخیر خلق کا یا تسخیر قلب کا ایک جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے. لیکن یہاں پہ تسخیر کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو اس عمل کے ذریعے بالکل اپنا غلام بے دام بنا لیں یا آپ جیسا چاہے وہ سامنے والا ویسا ہی کرے. یہ تسخیر کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب یہاں مراد جو ہے یہ مصالحت، محبت، اخوت، یہ اس سے یہ پیدا ہو جائے اور آپس میں صلح ہو جائے اور جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے، یہ اس غرض سے ہے. تو میاں اگر اپنی بیوی کے لیے کرے تو وہ یہ نیت نہ کرے کہ جیسے بیوی اس کی غلام بے دام بن جائے اور جیسے وہ جو چاہے وہ یہ کرے کہ اس کو تعویذ گھول کر کے پلا دے رہا ہے تو اب اس کے وش میں آ جائے گی. یہ ایسی نیت نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی بیوی کو بھی یہاں پہ شوہر کی تسخیر کا کہ بالکل اس طریقے سے کہ اس کے مٹھی میں رہے، تو یہ اس قسم کی بچکانہ نیتیں وہ نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہی بہت سارے لوگ کہنا چاہیے بہت ساری ہماری بہنیں جو اگر سسرال میں ظلم زیادتی کا شکار ہو رہی ہیں تو وہ نندوں کے لیے یا ساس کے لیے تسخیر کا عمل کراتی ہیں. تو اس میں بھی یہ ہو کہ مصالحت ہو، مطلب کہ جیسے رنجشیں ختم ہو جائے، نا اتفاقیہ ختم ہو جائے، محبت ہو، مودت پیدا ہو جائے، آپس میں تال میل صحیح ہو جائے. بس یہ نیت رکھنی چاہیے. کسی کو اس طور پہ مسخر کرنا کہ بالکل اس کا ذہن معاف ہو جائے اور بالکل وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے آپ کے حوالے سے اور آپ جیسا چاہے ویسا کرے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس کی اجازت بھی نہیں. تو یہ بہت سادہ سا نسخہ ہے. اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی ہے یا دو بھائیوں کے درمیان یا بہن بھائی کے درمیان یا دو شخص کے درمیان، غرض یہ کہ نا اتفاقی دور کرنے کے لیے اور محبت اور اخوت کو برقرار رکھنے یا پیدا کرنے کے لیے. تو نسخہ یہ ہے، اس کو جمعہ کے دن ہم لکھ لیں گے طلوع آفتاب کے بعد، یا پیر کے دن طلوع آفتاب کے بعد اس کو لکھ لیں یا جمعہ کے دن لکھ لیں. تو لکھنا یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، اس کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت ہی پیاری آیت ہے، عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. یہ لکھیں گے. اس کے آگے لکھیں گے الہی فلاں بن فلاں، یعنی جس کی تسخیر مطلوب ہے، جس کی محبت درکار ہے، اس کا نام لکھیں گے الہی فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں، بمحبت فلاں بن فلاں اپنا نام لکھیں گے. اور اس کے بعد فریفتہ شد بحق یا ودود یا بدوح یا وہاب الاجل 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 الساعة 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 البحا البحا البحا. بس یہ لکھنا ہے. ایسے دو پرچے پہ آپ لکھ لیں گے یا دو تعویذ لکھ لیں گے دو کاغذ پہ الگ الگ. ایک کو بازو پہ باندھ لینا ہے. اگر یہ عورت لکھ رہی ہے تو اپنے بائیں بازو پہ اس کو باندھ لے، اور مرد لکھ رہا ہے تو دائیں بازو پہ باندھ لے گا. ہرے کپڑے میں اس کو لپیٹ لینا ہے، یا چاندی کا خول ہو تو اس میں بھی اس کو بھر سکتے ہیں. اور جو دوسرا نقش آپ نے لکھا ہے اس کو پانی میں اس وقت آپ ڈال دیں گے. زعفران سے لکھا ہوا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ
بمجبوری آپ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں، پینسل وغیرہ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر زعفران سے لکھ لیں تو بہت عمدہ ہے۔ اور ایک دوسرا، ایک گلاس میں پانی بھر کے ڈال کر کے چھوڑ دیں، اور پھر کچھ وقفے کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد اسی دن اس نقش کو اپنے مطلوب کو پلا دینا ہے، شوہر کو پلا دے، یا شوہر جو ہے اپنی بیوی کو پلا دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نااتفاقیاں دور ہو جائیں گی، اور آپس میں محبت، الفت، مودت، یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ بہت آسان سا نسخہ ہے جیسے، اور بہت کارگر ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے گھریلو معاملات میں اور دیگر مواقع پر اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو شرائط ہم نے شروع میں بیان کیے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے ذہن اور دل کو بالکل اس نیت سے کہ وہ بالکل معاف ہو جائے اور وہ آپ کے کہنے پر کام کرے، یہ نیت نہیں کرنی ہے۔ باقی یہ کہ محبت، مودت، اس سے سب چیزیں پیدا ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو بہت آسان سا نسخہ ہے، اس کو نقل فرما لیں، نوٹ فرما لیں، اور وقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی برکت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير